جو جنت البقیع شریف ہے یہ قدمین شریفین والی سائٹ ہے. یہ قبرستان قدمین مصطفیٰ میں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آپ مواجہ شریف کے سامنے سے گزرتے ہیں وہاں 4 شعر لکھے ہوئے ہیں بڑے عظیم. اس دور میں ایک صاحب آئے تھے زیارت کے لیے، لیکن جب وہ یہاں پہنچے تو پھر انہیں پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام تہ مزار تشریف لے، تو انہوں نے وہ 4 شعر وہاں پہ قبر انور شریف پہ کھڑے ہو کے پڑھے. جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں یا یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی دل کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی محبت کا عالم کیا ہے. انہوں نے وہاں 4 شعر کہے ہیں، وہ شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اتنے عظیم شعر تھے اس شاعر کے اور اتنے درد دل کے ساتھ انہوں نے پڑھے ہیں. آج بھی مواجہ شریف کے سامنے وہ 4 شعر لکھے ہوئے ہیں ان مبارک جالیوں پر. اس نے کہا اذا دفنت من کانا، کہ اس قبر انور شریف میں جو ہستی مدفون ہے، اعظمہ، کائنات میں اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں نا جی، سب سے بہترین ہستی اس قبر میں مدفون ہے. فتاب من طیبہن القاع والاکم، یہ جو مدینہ منورہ کے پہاڑ ہیں اور یہ جو جنگل ہیں یہ اس قبر انور کی خوشبو سے مہک رہے ہیں. اگلے جملے اس نوجوان نے کہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان اس قبر میں رہنے والے جو عظیم میرے آقا و مولا ہیں ان پہ قربان. اگلا شعر جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، کہتے ہیں جس بارگاہ میں آپ کھڑے ہیں فیہ العفاف، یہاں بخشش ہے، آپ یہاں بخشش ہے. ہمارے ایک بڑے اچھے بزرگ تھے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ، وہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو اگلے دن ان کی واپسی تھی اپنے ملک کی طرف. تو صبح انہوں نے واپس لوٹنا تھا تو رات کو پھر الوداعی حاضری کے لیے حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں. وہاں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، یاد رہے گا مجھے مدینے سے واپسی کا سفر کہ میں حمد لکھنے لگا تھا کہ نعت ہو گئی. کس شوق سے آئے تھے مدینے کے مسافر، روتے ہوئے طیبہ کی فضا چھوڑ چلے ہیں. انسان جتنے دن مرضی مدینہ منورہ میں گزار لے لیکن اس کا جو آخری دن وہاں پہ ہوتا ہے وہ بہت بھارا دن ہوتا ہے، بہت وزنی دل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں کیوں مدینہ شریف کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں اردن کے سفر میں تھا، عید الفطر کی نماز پڑھ کے اردن میں گیا، وہاں کافی انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی زیارات کے لیے. صرف 3 دن میں وہاں پہ ٹھہرا ہوں. یہ مجھ سے پوچھیں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں 3 صدیاں ٹھہرا ہوں. مجھے یہ تھا کہ میں دوبارہ کب مدینہ منورہ میں جاؤں گا، کب میری دوبارہ حاضری ہوگی. اور جیسے میں مدینہ شریف میں داخل ہوا، حدیثہ کی سرحد پہ میں رکا. قدرتی بات تھی کہ جو ٹیکسی مجھے ملی وہ مدینہ منورہ کا آدمی تھا. اس کے ساتھ جب بات ہوئی تو سارے سفر کی تھکاوٹ اتر گئی. میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، بات لمبی ہو گئی. تو حضرت حاتم اسم کیا کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میری واپسی ہو جانی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے خالی نہ لٹایا جائے، میرے سفر کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، میں یہاں سے خالی واپس نہ جاؤں، اپنے کرم سے مجھے اپنی رحمتوں سے نوازیے. یہ باتیں کر کے حضرت حاتم اسم واپس آئے، اپنے کمرے میں سوئے ہیں. کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں، خواب میں مجھے کوئی پکار کے کہہ رہا ہے اے حاتم اسم، اگر تمہیں مدینہ منورہ سے خالی لٹایا جاتا پھر تمہیں کبھی مدینہ منورہ میں بلایا ہی نہ جاتا. تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم یہاں سے خالی لٹائے جاؤ گے؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. یہ در سرکار ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر دی کھا اور بھی کچھ مانگ. جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے اور بھی کچھ مانگ اور بھی کچھ مانگ. کیا شعر کہا اس نے، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. یہاں سارے علماء بیٹھے ہیں، یہاں بخشش ہے، فیہ العفاف، آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہاں گناہ معاف کیے جاتے ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں. میں یہ آیت مبارکہ کی پیش کی جا رہی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ،
شاید رمضان صاحب سے میری ملاقات فیکٹری میں ہوئی قبلہ حاجی صاحب سے، تو میں نے وہاں بھی ان کو یہ آیت سنائی کہ اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، ہمارے علاوہ جتنی امتیں گزری ہیں، جب وہ گناہ کرتے نا تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا یا قوم استغفروا ربکم، کہ اے میری قوم، یہ قوم ہود کا ذکر ہے، اے میری قوم تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، توبو الی، اور پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع بھی کرو۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے 40 راتوں کے لیے، پیچھے قوم نے بچڑے کو معبود بنایا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اے میری قوم تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا کہ تم نے گناہ کیا ہے، بچڑے کو معبود بنایا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو معبود بنا لیا، فَتُوبُوا، تم توبہ کرو، إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اور میری بارگاہ میں رجوع کرو۔ کئی قوموں کے بارے میں اللہ نے یہ قرآن مجید میں آیات نازل کی کہ مجھ سے معافی مانگو، میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ صرف یہ واحد امت ہے کہ اس امت کو کہا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، جاؤک، تم حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں۔ اس امت کو فرمایا گیا جب تمہاری جانیں گناہوں سے، ظلم کی وجہ سے لبریز ہو جائیں تو پھر تم بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ، فاستغفر اللہ، یہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ سے معافی مانگو۔ پھر یوں نہیں فرمایا کہ تم یہاں پہ کھڑے ہو کے گناہوں سے معافی مانگو گے تو ہم تمہاری توبہ قبول کریں گے اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، فرمایا نہیں، واستغفر لهم الرسول، واستغفر لهم الرسول، حضور بھی تمہاری طرف سے سفارش فرمائے۔ پھر کیا ہے؟ پھر لواجد اللہ تواب الرحیم، لواجد اللہ، عربی علماء جانتے ہیں واجد اللہ، تم اللہ کو پالو گے۔ کہاں پہ کھڑے ہیں آپ؟ مدینہ شریف میں، کسے پا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ باتیں تو بہت زیادہ کی جا سکتی ہیں تکلیف اور دکھ کے ساتھ، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں جو بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ شعر سنیں، فیہ العفاف، یہاں بخشش ہے، گناہ معاف کیے جاتے، وفیہ الجود والکرم، جود اور کرم یہ دونوں کا معنی ایک ہے، عطائیں، سخاوت، بخشش، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ تو یہاں دو لفظ شاعر نے کیوں بیان کیے ہیں، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، ایک لفظ بول دیا جاتا ہے کرم کا یا جود کا، دونوں کا معنی تو ایک ہے۔ دلوں کو تھام کے سنیں، علماء نے لکھا ہے، شاعر نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اس بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، یہاں مانگیں تب بھی آپ کو عطا کیا جائے گا، اگر نہ مانگیں تب بھی آپ کو عطا کیا جائے گا۔ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، ارے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ریاض الجنہ کی بات ہو رہی تھی، کراچی کے ایک بہت بڑے تاجر ہیں، وہ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے تھے، نوافل پڑھ رہے، ہارٹ کے بڑے سخت مریض تھے، دل کا ان کو کافی عرصے سے مسئلہ تھا۔ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے ان کے دل کی تکلیف شروع ہوئی، تمام ٹی وی چینلوں نے، تمام اخباروں نے اس کا انٹرویو بڑا وائرل ہوا تھا اس تاجر کا، ریاض الجنہ میں بیٹھا ہے، دل کی تکلیف شروع ہوئی۔ جب دل کی تکلیف شروع ہوئی تو روضہ پاک کی طرف منہ کیا اس تاجر نے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں جنت میں نہیں بیٹھا ہوا؟ اللہ کرے جو خوش ہو رہے ہیں انہیں ریاض الجنہ کی یہ سعادتیں نصیب ہوں۔ کیا عرض کرتا ہے وہ تاجر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں جنت میں نہیں بیٹھا ہوا؟ اب حکم ہے کہ یہ جنت ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کیا میں جنت میں نہیں بیٹھا ہوا؟ اگر میں جنت میں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے تو سنا تھا جنت میں بیماریاں نہیں ہوتی، جنت میں تو بیماری نہیں ہوتی۔ تو کہتا ہے میں نے صرف اتنی بات عرض کی ہے، دل کی تکلیف رک گئی ہے۔ کہتا ہے جیسے ہی میں کراچی ایئرپورٹ پہ اترا تو میں نے گھر والوں سے کہا جب میں گھر پہنچوں تو میرا جو ڈاکٹر ہے جس سے میں علاج کراتا ہوں وہ میرے گھر میں ہونا چاہیے۔ جب میں گھر میں گیا تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا میں لوگوں سے بعد میں ملوں گا، سب سے پہلے میرے ٹیسٹ کیے جائیں، میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔
کہتے ہیں وہ کئی سالوں سے میرا فیملی ڈاکٹر تھا، جس سے میں دوائی مسلسل لیتا تھا. آپ جانتے ہیں یہ جو سیریس بیماریاں ہوتی ہیں وہ اپنی ساری دوائیاں ایک ہی ڈاکٹر سے لیتے ہیں کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے. میں نے کہا میرے ٹیسٹ کیے جائیں. انہوں نے کہا آپ آرام تو کر لیں، اتنے مہمان ہیں، آپ ان کو تو مل لیں، اتنی جلدی کیا؟ فرمایا نہیں آپ میرے ٹیسٹ کریں. وہ فوراً مجھے ہاسپٹل لے گئے. کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے میرے ٹیسٹ کیے ہیں میرے دل میں کوئی بیماری موجود نہیں تھی. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ بعض لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کن جگہوں پر ہیں. جو لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں یا مکہ معظمہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں، یہ بڑا نازک موڑ ہے. یہ جو میں نے ایک حدیث شریف پیش کی نا کہ حضور نے فرمایا مجھے ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان کے پاس پیسے تھے، صاحب استطاعت تھے، لیکن وہ حج کے سفر کے لیے نہیں آئے. میں توجہ چاہوں گا، یہ ہمارے قریب افغانستان ہے. 2022 میں افغانستان میں ایک 48 سالہ نور محمد ایک بزرگ تھے، طالبان کی حکومت کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے افغانستان سے حج کے لیے سائیکل پہ سفر شروع کیا مئی 2022 میں. سائیکل پہ 6000 کلومیٹر کا سفر بنتا تھا مکہ معظمہ کے لیے. تو حکومت کو پتہ چلا، پہلے تو پتہ نہیں چلا، لیکن جب وہ سائیکل پہ سامان باندھ کے روانہ ہوئے تو کسی نے ان کی تصویر لے لی. وہ تصویر وائرل ہو گئی. پھر طالبان حکومت کے ایک شخص نے اسے آفر کی کہ ہم تمہیں جہاز کی ٹکٹ دیتے ہیں، تم جہاز پہ چلے جاؤ. اس نے کہا میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ میں سائیکل پہ جاؤں گا. وہ دراصل غریب تھے، جہاز کے خرچوں کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. یہ ہمارے جہاں رمضان صاحب جن علاقوں میں رہتے ہیں برطانیہ میں، سن 2019 میں وہاں 3 پاکستانی نوجوان برطانیہ کے رہنے والے اسرار حسین، جنید افضل، محسن عارف، یہ 3 نوجوان 6600 کلومیٹر کا سفر کر کے برطانیہ سے مکہ معظمہ میں حج کرنے کے لیے آئے 2019 میں. اسی طرح روس کا ایک نوجوان ہے بلاٹ، 24 سال اس کی عمر ہے. اس نے روس سے 3 ماہ کا سفر سائیکل پہ کیا ہے 2016 میں، اور وہ سفر کر کے مدینہ منورہ میں اور مکہ معظمہ میں حج کے لیے اس نے حاضری پیش کی ہے. اسی طرح ہمارے قریب انڈیا میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہے. وہاں ایک بزرگ جوڑا کچھ سال پہلے حج پہ تھا. ان کی زوجہ بھی انتہائی کمزور اور لاغر تھی، ضعیف عمر تھے، اور کپڑے بھی ان کے پرانے تھے. کپڑوں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ غریب ہے. ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کیسے حج پہ آئے ہیں؟ ان کا نام تھا عبد الرشید اور ان کی زوجہ کا نام تھا فائزہ. بس میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف ہی لا رہا ہوں، 1-2 بات کر کے. دلوں کو ذرا تھام کے سنیے. آپ کیسے حج پہ آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم انتہائی غریب تھے، دامن تنگی ہمیشہ ہمارے قریب رہی ہے، لیکن جب بھی ہمارے ملک میں اعلان کیا جاتا نا کہ حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، ہم میاں بیوی ایک کمرے میں بیٹھ کے روتے. پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ بولتے نہیں. کہ بلا حاجی صاحب سے پوچھیں اگر آپ میں سے کوئی لوگ مدینہ منورہ شریف سے ہو کے آئے ہیں نا، ان کا یہاں پاکستان میں جینا محال ہو جاتا ہے. ان کا دل وہیں پہ رہتا ہے، ہر وقت ذہن رہتا ہے کہ میں کبھی دوبارہ مدینہ شریف جاؤں. وہ گھڑیاں کب آئیں گی کہ میں مدینہ شریف جاؤں؟ کہ بلا رمضان صاحب کے سفر کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اس مبارک سفر کا مسافر بنائے. تو کہتے ہم ایک کمرے میں بیٹھ جاتے میاں بیوی روتے، تبھی تو وہ گھڑیاں آئیں گی کہ ہم حج کے لیے روانہ ہوں گے. کہتے ہیں وقت گزرتا رہا، سالوں پہ سال گزرتے رہے، ہمارے آنسو خشک ہو جاتے اور ہماری دھڑکنیں رک جاتی، لیکن دامن تنگی کی وجہ سے ہم درخواست نہ دے پاتے. پھر ہم بڑھاپے میں پہنچ گئے. ہمارے 3 بیٹے تھے وہ نوجوان ہو گئے. میری بیوی مجھے کہنے لگی عبد الرشید موت کا وقت قریب ہو رہا ہے، صحت کمزوری کی طرف چل رہی ہے. وقت اگر آپ کے پاس آج پیسے ہیں نا، صاحب استطاعت ہیں، تو حج کو اگلے سال پہ مؤخر نہ کریں، اس سال حج پہ چلے جائیں. اج ساوی نے کھلے راوی نے ٹو انوکھڑے ٹکنے نہیں، ٹر پئیے تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھیاں تے پینڈے مکنے نہیں. یہ ہمارے پاکستان کے ایک بڑا اچھا شاعر ہے سید ضمیر جعفری. اس نے ایک بڑا اچھا شعر کہا تھا. اس نے کہا کھائے بغیر
تو گزرا نہیں ہے کوئی دن، کھائے بغیر تو گزرا نہیں ہے کوئی دن، سوچے بغیر کتنے ہی زمانے گزر گئے۔ اگر آج موقع ہے نا آپ کے پاس، اس کو ضائع نہ کرے۔ کیا پتا کہ اگلے سال حج سے پہلے پہلے کہیں آپ کو موت آ جائے۔ آج موقع ہے۔ اقبال علیہ الرحمٰن نے ایک بڑا عظیم جملہ کہا تھا کہ عظیم ان کا شعر ہے، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ کہ موسم فصل کا ہو اور پانی بھی موجود ہو، مٹی بھی زرخیز ہو، پھر بھی کسان فصل نہ لگائے تو اسے کسان کون کہے گا۔ پیسے بھی ہوں، صحت بھی ہو، پھر بھی انسان حج کے سفر کا ارادہ نہ کرے، وہ کس قدر خسارے میں ہے اور کس قدر گھاٹے میں ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، کشتیاں جلانے والے کیا ہوئے، عمارتیں تو جل کر راکھ ہو گئیں، عمارتیں بنانے والے کیا ہوئے۔ اس گھر کی بے بسی، اس اکیلے گھر کی پوچھتی ہے یہ بے بسی، تیرا دیا جلانے والے کیا ہوئے۔ وہ کسی نے کہا تھا جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔ کہ یہ جو آپ کھاتے ہیں نا وہ تو آپ نے ضائع کر دیا، اڑا دیا۔ جو مال آپ جوڑ رہے ہیں وہ تو آپ پیچھے والوں کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو آپ کا کیا ہے؟ فرمایا جو دے گئے وہ لے گئے، جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر گئے۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے، نماز بدنی عبادت، روزہ بدنی عبادت، زکوٰۃ مالی عبادت، لیکن حج ایک واحد عبادت ہے جو مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ یہاں پہ جو آپ خرچ کرتے ہیں، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک بڑا عظیم شعر کہا تھا، دعائیہ جملہ بھی ہے اور ان کا شعر بھی ہے۔ انہوں نے کہا تھا عطا اسلاف کا جذب دروں کر۔ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عطا اسلاف کا۔ امام حسن جب حج پہ تشریف لائے نا پہلی مرتبہ تو سواری پہ آئے تو عرض کی اے حسن، خود سے کہہ رہے ہیں اے حسن تو اپنے رب کی بارگاہ میں پیدل کیوں نہیں آیا؟ پھر اس کے بعد مسلسل آپ نے 20 پیدل حج فرمائے ہیں، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ، اب مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ پیدل آئے ہیں امام حسن حج کرنے کے لیے، حالانکہ سواریاں موجود تھیں ان کے پاس، لیکن یہ شوق کے سفر ہوتے ہیں، یہ محبت کے سفر ہوتے ہیں۔ اقبال نے اسی بات کو دہرایا ہے، عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنو کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں۔ یہ باتوں عقل کے پیچھے نہ پڑا رہے کہ میں یہ کمائی کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں۔ کہتے ہیں خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، اب مجھے اپنی لگن لگا دے۔ جو حج اور عمرے پہ روانہ ہوتے ہیں اللہ ان کے دل میں لگن لگا دیتا ہے حج کی۔ گفتگو لمبی ہو رہی ہے، جتنی یہ اتنا مٹھاس والا موضوع ہے، اس پہ کئی گھنٹے بھی اگر تقریر کی جائے۔ میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں اس کو میں نے کئی بار پڑھا، ہر بار ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، ایک ذکر ہی ایسا ہے، وہ جگہ ہی ایسی ہیں۔ تو آپ کے پاس آج موقع ہے، تو میں عرض کر رہا تھا وہ انڈیا کا بزرگ کا کہتا تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی بیٹھ جاتے، پھر ایک دن میری بیوی کہنے لگی ہم بڑھاپے میں جا رہے ہیں، بہت زیادہ بوڑھے ہو رہے ہیں اور ہماری صحت کمزور ہو رہی ہے، تو کیا ہم حج کیے بغیر ہی مر جائیں گے؟ تو خاوند نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بچوں کو بلایا، بچوں سے کہا بیٹا اب تم جوان ہو، اگر تم پیسے کما لو، اپنا گھر خرید لو، ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر کو بیچ کے حج نہ کر لیں۔ ان کے پاس اس گھر کے علاوہ کوئی اور جمع پونجی نہیں تھی، اولاد بڑی نیک تھی، کہا آپ حج کر لے، ہم کرائے پہ چلے جائیں گے، ہماری قسمت میں ہوگا تو ہم پھر مکان لے لیں گے۔ میاں بیوی نے مکان کو فروخت کیا ہے، حج کی درخواست دی ہے۔ ان کی ایئرپورٹ کی وہ جب یہ اترے ہیں مدینہ ایئرپورٹ پہ تو یہ جہاز سے لے کے باہر آنے تک رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو عبدالرشید صاحب سے کسی نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ جو دل میں تھی نا حسرتیں کہ کاش ہم بھی حج پہ جائیں گے، اللہ نے آج پوری کر دی ہے۔ ہمیں یقین نہیں ہو رہا کہ ہم مدینہ منورہ کی سرزمین پہ ہیں۔ ہمارے بڑے اچھے خطیب ہیں سید فداء حسین شاہ صاحب
موجود ہے، زندہ ہیں، سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں، بڑے عظیم عالم دین بھی ہیں۔ وہ ایک جملہ کہتے ہوتے ہیں اکثر، وہ فرماتے ہوتے ہیں جب میں دوبارہ گیا نا مدینہ شریف تو روضہ اقدس کے سامنے حاضر تھا تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں پھر آ گیا ہوں، آپ نے پھر مجھے بلا لیا ہے۔ کبھی رمضان صاحب اپنی زندگی کے معاملات پہ غور کریں، پھر وہاں جا کے غور کریں کہ ہمیں بلا لیا گیا ہے یہاں پہ، ہم یہاں پہ آ گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے جسے لفظوں میں سمایا نہیں جا سکتا۔ یہ اتنا بڑا کرم ہے جس کی قیمت ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادتیں بار بار نصیب فرمائے۔ اس مبارک قبلہ رمضان صاحب کے سفر مبارک کا صدقہ اللہ آئندہ سال ہمیں بھی اس مبارک سفر کا راہی بنائے۔ ایک چھوٹی سی گزارش میں رمضان صاحب کی بارگاہ میں پیش کروں گا، یقیناً یہ اس کے آداب سیکھ رہے ہوں گے، آداب کے ساتھ یہ تیاری کر رہے ہوں گے۔ حج کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ آپ میں سے بھی اگر کسی نے حج کیا ہوا ہے تو وہ غور کرے، حج کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ اگر وہاں سے واپس آنے کے بعد آپ کی زندگی میں حج کے اثرات ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے اللہ نے آپ کے حج کو قبول فرما لیا ہے۔ آپ حج کر کے آئیں، پھر آپ کی نماز قضا نہ ہو، آپ کبھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی خیانت نہ کریں، کبھی کسی کا دل نہ توڑیں۔ جب آپ طواف کعبہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے، ایسے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ جتنی رحمتیں کعبۃ اللہ پہ اتر رہی ہوتی ہیں وہ رحمتیں حاجی کے دل پہ براہ راست اتر رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ اپنے ملک میں واپس آئیں تو آپ کا دل نظر آئے کہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ کے آ رہا ہے۔ اس دل نے براہ راست اللہ کی رحمتوں کو سمیٹا ہے۔ باطن وچ چنگے جڑے ہوئے ناہی، انج ظاہر چنگے تے کی چنگے، دل عشق نبی نال رنگیا نہ گیا، انج کپڑے رنگے تے کی رنگے۔ اس لیے جب حج کر کے واپس آئیں تو اس کے اثرات نظر آئیں۔ دوسری جو گزارش ہے آپ کی بارگاہ میں، یہ دوسری بار کر رہا ہوں، ایک مرتبہ پھر ادباً کر رہا ہوں، بھائی سمجھ کے کر رہا ہوں، ایک فقیر سمجھ کے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے اکثر دیکھا کہ جن لوگوں نے ہمیں بار بار کہا نا کہ جناب ہمیں یاد رکھیے، اپنے سے پہلے ہمیں وہ لوگ یاد آئے وہاں پہ سلام کے وقت، دعا کے وقت۔ میں مسجد میں بار دیگر مؤدبانہ گزارش کروں گا، آپ جب کعبۃ اللہ میں ہوں ہمیں نہ بھولیے، ہماری بھی حاضری کی درخواست پیش کیجیے۔ جب مدینۃ الرسول میں ہوں ان فقیروں کا بھی سلام پیش کیجیے۔ وہاں عرضی ڈالیے کہ وہاں جو لوگ بیٹھے تھے ان کے دل مدینہ منورہ کی طرف اور مکہ معظمہ کی طرف متوجہ تھے کہ وہ گھڑیاں کب آئیں گی کہ ہم بھی حج کے مسافر بنیں۔